کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے ہمارے اس سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کی آمد مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑ شکر کہ یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق رفیق نصیب ہوئی ہے۔ آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا عز و جل کرم والا کرم ہو جائے۔ ان نیکیوں سے پہلے میں اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں زندگی کے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے آنے والے ان دنوں کو رحمتوں، برکتوں، نیکیوں، خیر، بھلائیوں کے حصول کا سبب بنائیں، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زیادہ نجات بنائے، زیادہ آخرت بنائے۔ بہت ساری نیتیں جہاں پیش نظر رکھیں گے، امیر اہل سنت کی عطا کردہ نیت کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آئیے تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قاری صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ سلسلے میں آمد مرحبا، اہلا و سہلا، ماشاءاللہ۔ جی بھائی جان، چوائس آپ کی آج کی؟ انشاءاللہ عز و جل نیت ہے کہ سورہ احزاب سے انشاءاللہ تلاوت۔ اللہ اللہ۔ اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مبارک ترجمہ بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی تفسیر بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ خوب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق اللہ العظیم. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیونکہ صبح اور شام کے اوقات ملائکہ روز و شب کے جمع ہونے کے وقت ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اطراف لیل و نہار کا ذکر کرنے سے ذکر کی مداومت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. ترجمہ قرآن کنز الایمان. وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے. اس کی تفسیر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں اس آیت کا شان نزول. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل و شرف عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نوازتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی.
ترجمہ قرآن کنز الایمان کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے. تفسیر یعنی کفر و معصیت اور ناخدا شناسی کی اندھیریوں سے حق و ہدایت اور معرفت و خدا شناسی کی روشنی کی طرف ہدایت فرمائے. ترجمہ قرآن کنز الایمان اور وہ مسلمان پر مہربان ہے، ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے. اس آیت کی تفسیر میں قبلہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ملتے وقت سے مراد یا موت کا وقت ہے یا قبروں سے نکلنے یا جنت میں داخل ہونے کا. مروی ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کسی مومن کی روح اس کو سلام کیے بغیر قبض نہیں فرماتے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام فرماتا ہے. اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ مومنین جب قبروں سے نکلیں گے تو ملائکہ سلامتی کی بشارت کے طور پر انہیں سلام کریں گے. ترجمہ قرآن کنز الایمان اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر. تفسیر شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے. مفردات راغب میں ہے الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدات، یعنی مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرہ، یعنی شہود اور شہادت کے معنی ہے حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ. اور گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدے کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی طرف مبعوث ہیں. آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے. بیان ہوا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری خلق کے شاہد ہیں، اور ان کے اعمال و افعال و احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت، ضلال سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں. ترجمہ قرآن کنز الایمان خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا. اس آیت کی تفسیر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری اور کافروں کو عذاب جہنم کا ڈر سناتا. ترجمہ قرآن کنز الایمان اور چمکا دینے والا آفتاب اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اس آیت کی تفسیر میں قبلہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے کہ اس میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور آخر پارہ کی پہلی صورت میں ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا اور خلق کے لیے معرفت و توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دیں، اور ضلالت کی وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے راہیا فرمایا اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب و ارواح کو منور کیا. حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزارہا آفتاب بنا دیے، اسی لیے اس کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا گیا. اللہ تبارک و تعالی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. ماشاء اللہ. اہلا وسہلا. مرحبا. مرحبا صد مرحبا. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا.
آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو کہ خوف خدا سے روتا ہے، جو کہ خوف خدا سے روتا ہے قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو نبی کا جو بھی اپنا مدنی آماد، جو بھی اپنا مدنی آماد قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو نبی کا جو بھی رہتا ہے مدنی ہونے میں، ہاں جو بھی رہتا ہے مدنی ہونے میں قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے جو نبی کا در سے فیضان سنتے بھائی در سے فیضان سنتے بھائی گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے جو نبی کا سنتیں ان کی جو بھی اپنائے سنتیں جو بھی ان کی اپنائے حشر میں شاد کام ہوتا ہے، حشر میں شاد کام ہوتا ہے
جو نبی کا بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے اس تیلام ہوتا ہے دور سے اس تیلام ہوتا ہے جو نبی کا ہائے دوری کو ہو گیا عرصہ ہائے دوری کو ہو گیا عرصہ کب یہ حاضر کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے جو نبی کا کب مدینے میں حاضری ہوگی کب مدینے میں حاضری ہوگی جانے کب میرا کام ہوتا ہے جانے کب میرا کام ہوتا ہے بلا لو پھر مجھے اے شاخ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں قریبا چاک سینہ چاہ گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں کب مدینے میں حاضری ہوگی جانے کب میرا کام ہوتا ہے جانے کب میرا کام ہوتا ہے جو نبی کا جو درود و سلام پڑھتے ہیں جو درود و سلام پڑھتے
ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، جو نبی کا دیکھو عطار کب میرا طیبہ دیکھو عطار کب میرا طیبہ، جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل ہے تیرا جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، ماشاء اللہ تعالی عز و جل۔ حضرت قبلہ مفتی محمد امین اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن دنوں مفتی دعوت اسلامی قبلہ محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہوا تھا، انہی دنوں حضرت کا بھی وصال ہوا تھا۔ امیر اہل سنت کے مرید تھے، مفتی صاحب تھے، امیر اہل سنت کی زبان مبارک سے تذکرہ بھی میں نے سنا ہے، نگران شورا کی زبان مبارک سے بھی تذکرہ سنا، اور الحمدللہ اتاریوں کی دھوم ہے، امیر اہل سنت کی تربیت ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے امیر اہل سنت کتنی انفلوئنشل پرسنالٹی ہیں الحمدللہ، کہ مفتیان کرام بھی الحمدللہ ان کے دست مبارک پر بیعت ہیں، اور ظاہر ہے پھر یہ انہی کی شان کے حساب سے ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں میرے امیر اہل سنت۔ تصنیفی کام میں بھی حضرت کا، مفتی محمد امین اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کی ترغیب تھی۔ حضرت پڑھاتے بھی تھے، ظاہر ہے استاد تھے، تو ایک بار کلاس جب ارینج کی، نئی کلاس سٹارٹ ہوئی تو تعارف کی ترکیب ہوئی، اسٹوڈنٹ سے تعارف لے رہے تھے، تو ایک سے پوچھا آپ کا نام، تو اب وہ تھے کوئی اسلامی بھائی، انہوں نے نام بتایا کہ جعفر، تو کہا آپ کو پسینہ بہت آتا ہوگا۔ وہاں آتا ہے، اور ظاہر ہے پوری کلاس حیران ہو گئی کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ان کو بہت پسینہ آتا ہے۔ تو فرمانے لگے اصل میں جب دیکھا ہوں گے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو تاثرات، اور پھر یہ انٹرسٹ ارائز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، ظاہر ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پوچھا کہ پھر بتایا انہوں نے کہ اصل میں نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے، تو جعفر ایک نہر کا نام ہے، تو اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کو پسینہ بہت آتا ہوگا۔ تو میرا خیر یہاں جو مدنی پھول ہے نا، مین جو میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، بہار شریعت 16واں حصہ ہے میرے پاس، ہمارے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا ہی پبلشڈ ہے، اور مدینۃ العلمیہ کا اس پر کام ہے، تخریج وغیرہ کا۔ 16th جو سیکشن ہے اس کا 244 پر حدیث شریف ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری میں سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں
میرے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا حزن۔ فرمایا تم سہل ہو، یعنی اپنا نام سہل رکھو، کہ اس کے معنی ہیں نرم، اور حزن سخت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو نام میرے باپ نے رکھا ہے اسے نہیں بدلوں گا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں یہ بھی دیکھیں چند مدنی پھول ہیں کہ الحمدللہ اسلام کی وسعت اور اس کی جو عالمگیریت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ الحمدللہ کہتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو الحمدللہ اسلامی تعلیمات سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ذہن میں لے سکتے ہیں یہ کانسیپٹ بھی، کہ دیکھیے نام رکھنے کے بارے میں بھی الحمدللہ مدنی پھول ہمارے بزرگان دین نے کتابوں میں تحریر فرمائے کہ نام رکھنا ہے تو یہ پرنسپلز ہیں، یہ اصول ہیں، اور ان کی روشنی میں جو ہے آپ نے اپنے بچوں کے، عزیزوں کے جو بھی ہیں، نو مولود ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، ان کے نام رکھنے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کچھ روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ ہاں جی، ایک دو عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے دو باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ اللہ، اب یہ پیج نمبر 240 سے نام رکھنے کا بیان شروع ہو رہا ہے اس میں، اور یہ عرض بھی کرنا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس لیے آپ کو پیج نمبر بھی بتا دیا۔ میں ان پیجز سے میں آپ کو مختلف جگہ سے انشاءاللہ چن کر مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ الگ روایت ہے، فرمایا اپنے بھائیوں کو ان کے اچھے ناموں سے پکارو، برے القاب سے نہ پکارو۔ ایک روایت میں تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک زیادہ پیارے نام عبداللہ و عبد الرحمن ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام اور تمہارے باپوں کے نام سے بلایا جائے گا، لہٰذا اچھے نام رکھو۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، اور اللہ عز و جل کے نزدیک ناموں میں زیادہ پیارے نام عبداللہ و عبد الرحمن ہیں، اور سچے نام حارث و حمام ہیں، اور حرب و مرہ برے نام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو۔ تو اب یہ تو کچھ میں نے آپ کو جیسے روایتیں بیان کی، مگر ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، ایک نفسیات یہ پائی جاتی ہے، ایک ذہن پایا جاتا ہے، اسلامی بہنوں میں یہ شاید ہوتا ہے زیادہ اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں، کہ کوئی ایسا ہو کہ بس دنیا میں ایسا نام کسی کا نہ ہو، کوئی ایسا انوکھا چھوٹا ڈھونڈ کے کہیں سے لائیں نام اور وہ رکھیں کہ دور دور تک نہ تو 7 پشتوں میں ہماری کسی نے رکھا اور نہ 7 سمندر تک کوئی ایسا نام ہو، ایسا ڈفرنٹ اچھوتا نام ہونا چاہیے، منفرد۔ یہ نفسیات کوئی پائی جاتی ہے۔ اب اس نفسیات کے پیش نظر پھر جو صحیح ہوتی ہے، کوششیں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جب ہم جیسے ہمارے ذہن اور ہماری عقلیں اور پھر ہمارا علم، ان سب کا جو یعنی مجموعی طور پر رزلٹ آتا ہے نا، اور جو ہم پھر اتنا ڈفرنٹ قسم کا نام لے کر آتے ہیں، تو بس وہ پھر رکھ دیتے ہیں، اور رکھ دیتے ہیں تو سم ٹائمز نام سن کر بھی ہنسی آتی ہے۔ ایک بار محلے میں منی تھی، کوئی چھوٹی بچی، اس کا نام جو ہے میں نے اس کو عرفیت تھی، پیار میں کہتے تھے، تو اس کا نام میں نے سنا تو میں چونکا، یہ نام میں لوں گا نہیں، وہ نام ہے۔ خیر اب میں اتنی جرت نہیں پاتا تھا کہ میں ان کے گھر والوں کو عرض کروں کہ یہ نام آپ نے جو یہ سب بالکل ہی یعنی ترکیب ہی اس کی عجیب و غریب و عجیب ہے۔ خیر ایک دفعہ ذہن بن گیا ان کا کسی طرح سے کہ یار اس کے نام کی میننگ دیکھنے چاہیے، میرے سامنے ہی ڈکشنری میں دیکھے تھے،
اور اس کا میننگ کچھ اس قسم کا تھا کہ بخار کی کیفیت میں جب نزلہ ہو جاتا ہے تو جو دماغ پر جو مطلب کیفیت چڑھ جاتی ہے اور اس طرح کا جو وہ اس کا مطلب تھا. اب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا نام رکھ دیا ہے. اچھا پھر نام رکھ لیں گے, مطلب تو پتہ ہی نہیں اس کا کیا معنی, معلوم نہیں. اچھا نام رکھ لیا, فلاں کو فون کرو کہ نام بتا. اب پتہ ہی نہیں ہے کون سی لغت میں نام رکھا ہے, لینگویج کیا ہے, عربی کا نام ہے, لاطینی نام ہے, فارسی نام ہے. اب وہ کچھ بھی جو ذہن میں آیا لفظ وہ رکھ دیا. اب معنی پتہ ہے. بعض اوقات تو ایسے لفظ ہوتے ہیں, ایسے نام ہوتے ہیں کہ ان کے ڈکشنریوں میں بھی وہ لفظ نہیں ملتے, کہیں سے ادھر ادھر سے سن کے رکھ لیتے ہیں. اچھا پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم کلچر سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, اب احساس کمتری ہے یا کیا ہے, بہرحال دوسری تہذیبوں سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ظاہر متاثر ہوتے ہیں تو وہاں کی سوچ کی چھاپ پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے نا ذہن کے اوپر. تو اس سوچ کے زیر اثر کچھ نام ایسے رکھ لیتے ہیں کہ وہ نام سن کے مطلب حیرت ہوتی ہے سم ٹائمز کہ یہ کیا کہہ دیا. اسلامک کلچر جھلک نہیں رہا ہوتا اس کے اندر. تو نام وہ رکھنے چاہیے کہ جن کی برکتیں ملیں. اور اب کیا ہوتے ہیں نام؟ جی ہاں ہوتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں, آخرت میں بھی برکتیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر ابن عساکر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے, وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. اللہ اللہ. اور سنیں, یہ تو جھوم جائیں گے انشاءاللہ سن کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزی قیامت دو شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے. حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. فرمائے گا جنت میں جاؤ, میں نے حلف کیا ہے جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. کیا کہنے. اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کیا کہنے. جن کے نام کی نسبت یہ ہے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اللہ. ایک اور روایت سنیے, اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے عذاب نہ دوں گا. اور حضور فرماتے ہیں تم میں کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہو. لائن سے نام رکھ دیں, پکارنے کے لیے عرف بدل دیں. ٹھیک ہے, ایک محمد, دوسرے بھی محمد ہیں, تیسرے بھی محمد ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ کو دیکھیں, امام محمد بن محمد غزالی, والد کا نام بھی محمد, دادا جان کا نام بھی محمد, ان کا اپنا نام بھی محمد. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بیٹے ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے وہ ضرور جاہل ہے. اور روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں اپنا تزکیہ نہ کرو, یعنی اپنی بڑائی اور تعریف نہ کرو. اللہ عز و جل کو معلوم ہے کہ تم میں برا اور نیکی والا کون ہے. کوئی خاتون تشریف لائی تھیں, ان کا نام براہ تھا, تو حضور نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا تھا. اور ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے ناموں کو بدل دیتے تھے. اچھا پھر پیج نمبر 244 سے لے کر پیج نمبر 248 تک اس ایڈیشن کے جو میرے پاس ہے المدینۃ العلمیہ کی تخریج والا اور مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا, آلموسٹ 4 پیجز ایون مور, یہ مسائل سے بھرے ہوئے ہیں. یہ نام رکھ سکتے ہیں, یہ نام نہیں رکھ سکتے, یہ رکھنا جائز ہے, یہ رکھنا منع ہے, اور یہ ٹھیک نہیں ہے, یوں نہیں رکھنا چاہیے. یہ پرنسپلز ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. اور امیر اہل سنت نے مدنی مذاکروں میں بھی الحمدللہ یہ مدنی پھول آپ لٹاتے رہتے ہیں. تو اب یہ جو ہے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے شوق جب کوئی منا یا منی خاندان میں اضافہ ہوتا ہے نا, دادا دادی نانا نانی بھائی خالہ تایا سب پھپھی جو بھی, ظاہر ہر ایک کو محبت ہوتی ہے ایک, اور وہ پھر محبت اور پھر وہ ایک اظہار بھی ہوتا ہے, دل بھی چاہتا ہے سم ٹائمز.
بعض اوقات کوئی گھر کے بڑے ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، اور ان سے رجوع بھی کیا جاتا ہے سم ٹائمس کہ بھئی یہ نام دادا جان رکھیں گے یا فلاں رکھیں گے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اس معاملے میں ہاں ہٹو، ہم اپنے آپ کو پیش تو کر دیں، مگر کیا یہ پرنسپلز ہمارے ذہن میں ہیں؟ کیا یہ ہم اصول، یہ مسائل ہم نے ایک بار بھی زندگی میں پڑھا ہے ان کو؟ اور پڑھے بغیر ہم اس طرح کے کام کر جائیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات عجیب و غریب، غریب و عجیب نام ہم رکھ دیتے ہیں، تو پڑھا ہوتا نہیں ہے تو جبھی تو ایسا ہوتا ہے نا معاملہ۔ تو عرض یہی ہے کہ نام اچھوتا یا نہ اچھوتا ہونا چلیں یہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر اے کاش یہ ذہن ہمیں مل جائے کہ ہم اس طرح سے نام رکھیں کہ جس میں ہماری اسلامی تہذیب بھی جھلکتی ہو اور اس کی دنیا و آخرت میں ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے عزیزوں کو برکتیں بھی ملیں۔ آئیے امیر اہل سنت کی آج کی نصیحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر پہنچے تو اس کے ایک پہلو ایک طرف تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے اور اس کو دیکھنے لگے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے، یعنی قبر کے اندر مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں اکھڑ جاتی ہیں، اور کافر کے لیے یہ آگ سے بھر جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا تو ایک بچے کا جنازہ گزرا۔ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں رونے لگی۔ میں نے عرض کی آپ کیوں روتی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس بچے پر قبر کے دبانے سے شفقت کرتے ہوئے، یعنی مجھے اس بچے پر رحم آ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ان قریب قبر میں پہنچے گا تو قبر اس کو دبائے گی، یہ سب کو پیش آئے گا۔ ہم لوگ کتنے سخت دل ہو گئے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ تنہائی، وحشت، پھر اندھیرا، اور پھر قبر کا دبانا۔ اور ایک روایت میں 15 سزائیں بے نمازی کے لیے ہیں، ان میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، جیسے انگلیاں گھس گئی نا۔ آج اگر کسی کی پسلی میں فریکچر ہو جائے تو بیچارہ بستر پر آ جائے اور لوگ اس کی عیادت کریں، اس پر رحم کھائیں اور اس کے لیے دعائیں مانگیں، تسلیاں دیں، تو جس کی قبر میں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اس کا کیا حال ہوگا؟ امام سبوکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بحر الکلام میں فرمایا کہ اطاعت گزار مومن یعنی نیک مومن کے لیے عذاب قبر نہ ہوگا لیکن قبر کا دبانا ہوگا، لہذا وہ اس کی ہولناکی پائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرنے میں چوک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیان کی سعادت بخشی۔ اے مولا، یہ ایک جان کیا اگر کروڑوں جانیں بھی ہمیں مل جائیں اور ہم تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں تب بھی اے خدا تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو نے ہمیں ایمان جیسی انمول نعمت دی، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ قبر جو ہے یہ ہر ایک کو دباتی ہے، البتہ قبر کے دبانے سے بچنے کی بھی صورت ایک روایت میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری روایت نقل کی ہے، جس نے مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھی، یعنی قل هو اللہ شریف پوری پڑھ لی، وہ ضغطہ قبر یعنی قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا۔ اور مزید اس کی فضیلت سنیے،
جس نے مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھی وہ قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا اور فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر پل صراط پار کروا دیں گے. صلو علی الحبیب. نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. جی اندازہ ہو گیا ہے آپ کو. میلز بھی ہیں پچھلے سلسلے سے، اس سلسلے کے دوران جو آئی ہیں جن کی ترکیب بنی ہے. نیدرلینڈ سے، نیدرلینڈ ایمسٹرڈیم سہیل اتاری ہیں اور چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے آپ رابطہ کر لیں اور جو وہاں کے آپریٹرز ہیں وہاں سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ کی کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. قیصر رضا بھائی ہیں، I want to receive a madani phool a day. How can I receive on my email address? It's very simple. I have already mentioned this alhamdulillah in this silsila as well کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے dawat-islami.net، URL ایڈریس نوٹ کر لیں آپ، dawat-islami.net. یہاں آپ جب لاگ ان ہوں گے تو سبسکرائب نظر آ رہا ہوگا، نہ نظر آئے تو آپ فائنڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. سبسکرائب کے آئیکن پہ آپ کلک کیجئے گا، فارم فل کیجئے، ای میل ایڈریس اپنا وہاں رجسٹر کروائیے، انرول کیجئے. انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو روزانہ مدنی پھول کا جو میٹر ہے، مٹیریل ہے، وہ آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. میلز تو اور بھی موجود ہیں، میرا خیال ہے اب کالز کی طرف چلے جانا چاہیے، تھوڑا ذائقہ بدل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی نعت سنا دینا، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ. مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھا دو پردہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللطیف اتاری بول رہے ہیں. ماشاء اللہ. جو جی مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتاری ساؤتھ افریقہ. ماشاءاللہ. کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت بہت برکتیں نصیب فرمائے. یہ نہ سنی ہے جو مدینے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذاکروں سے ابو مشتاق رحیم بخش اتاری عرض کر رہا ہوں. جی امیر سنت کا یہ کلام سنا دیں. اے اتار مجھ کو سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. نیکسٹ. میرا نام سید فرحت علی ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی سید صاحب. مرحبا. اچھا ہے شاہ ابرار کے بعد میرے اہل سنت کا کلام. انشاءاللہ. میسیجز پر بھی یہ نظر آیا تھا مجھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مجھے پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا. میری نعت کی فرمائش ہے، مہربانی ہوگی. جی سرکار توجہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. میرا نام ہے رضوان اور مجھے نعت سنیے عطا کر دیں مدینے کی زیارت یا رسول اللہ. اچھا انشاءاللہ تعالی عز و جل عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. انشاءاللہ تعالی عز و جل. لاسٹ کال لیں گے، پھر اگر ترکیب بن گئی تو پھر دوبارہ انشاءاللہ عز و جل کالز کی طرف چلے جائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیمان اتاری، ضلع مظفر گڑھ. جی سلیمان بھائی. کر رہا ہوں. میں بابا جان کی منقبت سننا چاہتا ہوں. میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. الحمدللہ کھلی آنکھ چلے اللہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. ہم اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، مگر چینل بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں. کیا کہنے انشاءاللہ تعالی عز و جل. اللہ اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم. یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے. عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. آمین. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. باب المدینہ کراچی سے. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو. دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہی ہو. آستانے پہ تیرے، آستانے پہ تیرے سر ہو اجلائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجلائی ہو. اور اے جانے جہاں تو بھی تماشا ہی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشا ہی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو. آج جو عیب کسی، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. دل میں ہو یاد
یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، یہی منظور تھا کہ قدرت کو سایہ بلد جب خواب اجل، بلد جب خواب اجل سے ہو غسل کی آنکھیں، بلد جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا ہو، اپنی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آنا جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے نا تو میرا دل چاہتا ہے یہ شعر بھی پڑھا جائے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، کیوں حضور کا سایہ نہیں تھا. ایک معجزے کا یہ بیان ہے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. حضور یکتا ہیں، بے مثال ہیں، بے مثل ہیں، نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد. حضور جیسا کوئی آیا نہ آئے گا، نہ ان کے دور مبارک میں تھا. یہ ایک ہی ہیں ماشاءاللہ. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے یا رسول اللہ. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے، ایسی ہی یکتا ہی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ہی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو بنا رہا ہی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. کبھی ایسا ہوا ہوگا آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہوگا کہ اگر آپ نے فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، ایڈوانس میں آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے تو ایصال ثواب ترکیبیں آیا ہے. دارالفتہ اہل سنت میں ہمارے اسلامی بھائی کی سنیے گا ذرا کیا فرما رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. اگر اسلامی بھائی قرآن پاک مانگتے ہیں، ہمارے پاس موجود نہ ہو تو ہم انہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں کہ 10 قرآن پاک کا ثواب آپ کو پیش کیا، اور بعد میں ہم یہ کسی مدرسہ سے قرآن پاک لے کر یہ نیت کر لیں کہ جو میں نے ایڈوانس میں اسلامی بھائی کو ایصال ثواب کیا تھا وہ پیش کرتا ہوں. اس طرح ایصال ثواب لینا جائز ہے. کسی کے انتقال پر کسی نے قرآن پاک کا ثواب مانگا، انہوں نے 10 قرآن پاک ایڈوانس میں دے دیے، بعد میں کسی مدرسے میں جا کر لے لیے، تو اس کا جواب تو حضور آپ دیں گے. لیکن آج کل یہ واقعی ٹرینڈ ہوا ہے کہ وہ کسی کا انتقال ہو گیا، میسج چلتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایصال ثواب جمع ہے تو دے دیں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ شاید 10 15 20 جگہوں سے جمع کر لیتے ہوں گے، پھر اب ایک پراپر ٹوٹل میسج بنا کے یہ آگے کسی کو کرتے ہوں گے. تو اس طرح جمع کرنا، تقسیم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ درست نہیں ہے اس طریقے سے کہ جو ہے وہ ایک تو جو انہوں نے صورتحال بیان کی کہ تو بالکل جھوٹ ہے، اور اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں اور اس کو ایصال کر کے پھر بعد میں لے رہے ہیں. اور اس طرح بھی درست نہیں ہے کہ دوسروں سے لے رہے کہ وہ آگے کرتے رہیں، بلکہ آپ کو مقصود اصلی اس بندے کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مردے کو ثواب پہنچانا ہے. تو جس سے آپ لے رہے ہیں
اسی کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے آپ اس کو ثواب ایصال کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اصل مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا کہ مردے کو ثواب پہنچ جائے۔ پھر آپ اپنے دوست کو اطلاع دے دیں کہ فلاں شخص نے قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے، میں نے اس کو کہا تھا تو اس نے آپ کے بھائی کو، آپ کے والد کو، یا جو بھی آپ کا آپ کے عزیز و قریبہ میں سے جس کا انتقال ہوا ہے اس کو ثواب پہنچا دیا ہے اس کا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ سب لوگوں سے ایصال ثواب جمع کیا، یار میری ملک کر دیں، کسی نے 10 قرآن پاک، کسی نے 100 قرآن پاک، کسی نے 50، اب جناب اس کے پاس 1000-1200 قرآن پاک جمع ہو گئے، اب جب بھی اس سے کسی نے کوئی ایصال ثواب مانگنا ہے اس نے کہا میری طرف سے 1200 قرآن پاک، میری طرف سے 1,00,000 درود شریف، اب بندہ سوچتا رہ جاتا ہے 1 منٹ میں اتنے قرآن پاک کہاں سے آ گئے، تو یہ کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے اس طریقے سے، ہمارے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک جو پڑھ لیا آپ نے ایک دفعہ اس میں آپ جتنوں کو ایک ساتھ ایصال کر سکتے ہیں وہ کر دیں، باقی یہ ایک دفعہ پڑھ کے تو پھر بندہ قبر پہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور یہ پڑھتا رہے کہ میں نے 10 قرآن پاک پڑھے تھے وہ ایصال کیے، 10 قرآن پاک پڑھے تھے وہ ایصال کیے، تو ایک تسبیح پوری پڑھ دے وہ اس طریقے سے ایک رات میں 10,000 قرآن پاک پہنچا دے، یہ نہیں صحیح طریقہ اس کا۔ ٹھیک ہے۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ ماشاء اللہ۔ حسن رضا قادری ہیں، اولڈ سکھر باب الاسلام، سندھ، پاکستان سے سورہ رحمان کے 2 رکوع کی ابتدائی آیات کی تلاوت ضرور سنائیے گا۔ آپ کو پہلے بھی میسج کیا تھا مگر آپ نے فرمائش پوری نہیں کی تھی۔ اچھا جی، چلیں آج آپ کی سب فرمائش پوری ہو گئی۔ ایک تعداد ہوگی ایسے اسلامی بھائیوں کی، مدنی چینل کے ناظرین کی، جن کو شاید یہی خیال آتا ہوگا۔ بہرحال استقامت سے کوشش کرتے رہا کریں اور جو مدنی پھول ہیں ہمارے ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ بھی ان اسلامی بھائیوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کا نام بار بار یا گاہے گاہے آ جایا کرتا ہے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ محمد وسیم اقبال اتاری دارالسلام ٹوبہ سے، محمد عمر اتاری آنکھوں کا تارا نام محمد، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت زبردست ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، شاہزیب اتاری ہیں اور یہ اجاز بھائی ہیں، آگے ایاز اتاری خانگڑھ پنجاب پاکستان سے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیات سننے کی ایک اور فرمائش عبدالجبار اتاری بھائی سندھ کندکوٹ باب الاسلام سندھ سے ہیں۔ اسرار اتاری حیدرآباد سے ہیں، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری سننا چاہ رہے ہیں، باب المدینہ کراچی سے ہمیں میسج ملا ہوا ہے، حبیب خدا کا نظارہ کروں، یہ شہداد پور سے رضوان اتاری ہمارے ساتھ تھے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اب بلا لیجئے نا مدینہ، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ میرے ذہن میں جب میں نے دیکھا تھا تو آئی تھی لیکن وقت نہیں رہا کہ اسے پڑھوائیں گے، چلیں خیر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ احسن رضا خان کا ڈوگرا سے، اور مرحبا چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، عالمگیر فرام جلال پور پیر والا سے۔ سارے پڑھ نہیں سکتا، کچھ چھوڑنے پڑیں گے تو اب باقیوں سے معذرت۔ دانش خان فرام حیدرآباد، اور ساری میلز بھی نہیں پڑھ پایا تو ان سے بھی معذرت۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل نیکسٹ ٹائم جن جن کا موقع لگا ممکنہ صورت بنی یہاں پھر شیئر کریں گے یہاں پر سب کے ساتھ آپ کے میسیجز، میلز اور کالز جنہوں نے کی اچھی اچھی نیتوں سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جب صورت بنے گی تو ثواب کے بھی حقدار ہو جائیں گے، اور دل چھوٹا نہیں کیجیے گا۔ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ سلسلے کو فارمولیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، شاید اس کو آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آئیے قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان شریف کے 2 رکوع کی ابتدائی آیات، اللہ عز و جل کی رضا کی نیت کر لیجئے، مومن کے دل کو خوش کرنے کی نیت کر لیجئے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم मदनी चैनल नेकियों और रहमतों का बरसता बादल, इसके साए में रहिए, नूर की बारिश में नहाते रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरका वसल्लम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।